وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا. نعرہ صلوات. محترم حالات حضرات کے پیش نظر ہیں، بہت سے سوالات ذہنوں میں ابھرتے ہیں اور اب ان سوالوں کے جواب صرف آپ کو نہیں چاہیے ہو بلکہ ہر اس ذی شعور کو چاہیے جو حالات حاضرہ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور حالات سے باخبر ہے. ایسے حالات میں جب یہ دیکھا جائے کہ جنازے اٹھانے والے یہ کہتے نظر آئے کہ یہ شہید کا جنازہ ہے، شہادت وہ منزل ہے جس کا پیمانہ اگر بنایا ہے کسی نے تو اسے حسین کہتے ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی تو شہادت کی کسوٹی پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہ ہوتا. کربلا والوں نے بتایا کہ شہادت کہتے کس کو ہیں. اور بزرگان گرامی، احساس کمتری کا ایک یہ بھی صورت ہے کہ جو چیز اپنے گھر میں پائی نہ جائے وہ دوسری جگہ حرام قرار دی جاتی ہے. اگر محبت کا وہ جذبہ جو ہمیں آل محمد سے ہے یا اپنے ہیروز سے ہے وہ اگر کہیں اور نہ پایا جائے تو محبت حرام ہو جاتی ہے. اس میں محبت کا قصور نہیں ہے، اس میں ان شخصیتوں کا قصور ہے جن سے محبت کی جاتی ہے. اگر کوئی محبت کے قابل ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے. شہادت میدان میں اترنے کا نام ہے، بہادری سے لڑنے کا نام ہے. لڑتے ہوئے موت کو سینے سے لگانا اسے شہادت کہتے ہیں. جن کے یہاں کبھی کوئی میدان میں اترا ہی نہ ہو وہاں شہادت نام کی چیز کہاں سے آئے؟ بزرگان محترم، انہوں نے لب و لہجہ بدل لیا کہ شہادت ہر اس شے کو جو اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے، اللہ کی راہ میں سبزی خریدتے ہوئے، اللہ کی راہ میں ایسے کام کرتے ہوئے جو اللہ کو پسند نہ ہو. آپ کی خاموشی مجھے پتہ ہے بزرگان محترم کہیں نہ کہیں ٹوٹے گی اور مجھے یہ بات کرنی ہے. تو شہادت کا جو پیمانہ بنایا وہ ہر وہ شہید خواہ وہ کسی انداز سے دنیا سے رخصت ہوا ہو انہیں حق ہے کہ وہ شہادت کا یہ پیمانہ بنائے. لیکن جہاں کربلا معیار ہو وہاں شہادت اتنا آسان کام نہیں ہوتی. بزرگان محترم، یہ کرم ہے اس محسن انسانیت کا جس نے ایک جملے میں شہادت کو بیان کر دیا. من ماتا علی حب آل محمد فقط ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ صرف شہید مرا، فقط ماتا شہیدہ. تو بزرگان محترم، سوچنے والی باتیں ہیں. 10 سے 12 منٹ کی محمد سوچنے والی بات ہے کہ شہادت کے لیے کچھ درجے ہیں، کچھ مشکلات ہیں. میدان میں اترنا، مشکلات کا سامنا کرنا، دشمن کو للکارنا اور سینے پر تیر کھا کر شہید ہونا اسے شہادت کہتے ہیں. پشت پر تلوار کھا کر شہید ہونے کو شہادت نہیں کہتے. بزرگان محترم، معیار ہے. ایسے ماحول میں معصوم سے پوچھا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے؟ کہا وہ شہید ہے. کہا خواہ وہ بستر پہ ہی مرا ہو، کہا وہ بھی شہید ہے. خواہ وہ آرام و آسائش کی زندگی میں مرا ہو، کہا وہ بھی شہید ہے. مگر شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو. بزرگان محترم،
کہ آل محمد کی محبت ہو، بس یہی وہ نعمت ہے کہ جو ہر ایک کو ملتی نہیں. بزرگان محترم دعا کیجئے آخری عمر میں اگر موت کو شہادت سے بدلنا ہے تو دو نعمتوں کو ساتھ لے کر جائیے، ایک ولائے علی کی نعمت کو، ایک عزائے حسین کی نعمت کو. ورنہ موت ہوگی شہادت نہیں ہوگی، اور پھر شہادت کے کچھ مشکلیں ہیں، کچھ منزلیں ہیں، مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. وہ جو میدان جنگ میں شہادت ملتی ہے اس کے لیے ایک دفعہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہوتا ہے، میدان میں اترنا ہوتا ہے. دنیا پوچھ سکتی ہے، معصوم سے پوچھا بھی گیا کہ اگر وہ جو آل محمد کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے وہ بستر مرگ پر دنیا سے رخصت ہوا تو کہا وہ بھی شہید ہے. رسالت کے حکمت کی کنجی اس جملے میں موجود ہے بزرگان محترم، کہ اسے کیسے شہادت کہتے ہیں جو بستر پہ مرا. بستر پہ مرنا شہادت نہیں ہے، محبت آل محمد کے چراغ کو روشن رکھنا شہادت ہے بزرگان محترم. اور جو بڑی شہادتیں ہیں اس میں جو مشکلات ہیں ان میں گھر بار کو چھوڑنا ہے، میدان میں اترنا ہے، دشمن کو للکارنا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، مارا جائے تو شہید، پلٹ کے آ جائے تو غازی. لیکن آل محمد کی محبت ایسی ہے کہ اس کے لیے ایک دفعہ مشکل میں نہیں اترنا پڑتا. ادھر ولائے علی کا چراغ دل میں روشن ہوا، ادھر مشکلات کا دور شروع ہو گیا. اور یہ مشکلات ہر مقام پر رکتی بھی نہیں، یہ مشکلات ایسی ہیں کہ ہر قدم پر ولائے علی کے مقابلے پر مشکل آتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ وہ مشکلیں ہیں جو ولائے علی کی شمع کو اور روشن کرتی جاتی ہے، اور اتنی روشن کر دیتی ہے کہ دار کو چوم کر میسم دار پہ کہتا ہے فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. اور اگر اس حالات میں ہم اپنے روزمرہ کی زندگی دیکھیں، مومن کی زندگی دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب مومن کی بھی پہچان میں فرق ہے. اللہ ناصر عباس کو سلامت رکھے. ایک گفتگو کو اس نے بھی موضوع بنایا، انہوں نے بھی موضوع بنایا. بہت محترم شخصیت ہے اور مجھ جیسے طالب علم سے بھی جب ولایت علی کا اعلان کیا تو آیت نازل ہوئی کہ اے رسول وہ پہنچا دو جو تمہیں کہا گیا تھا، اور دیکھو اس کے پہنچانے سے جو شر کا تمہیں ڈر ہے، جس مشکل کا تمہیں ڈر ہے، اس سے گھبرانا نہیں، اللہ تمہیں بچائے گا. یہ صرف غدیر کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی. بدر مشکل نہیں تھی بزرگان محترم، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میدان میں اترو ہم تمہیں بچائیں گے. خندق مشکل مرحلہ نہیں تھا، وہاں نہیں کہا کہ تمہیں اس کے شر سے ہم بچائیں گے، کافروں کے شر سے بچائیں گے. خندق، خیبر، جتنی جنگیں، وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں مشکل سے بچائیں گے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ وہاں مشکل کو بچانے کے لیے مشکل کشا بھیج چکا ہوں. ایک گوشہ وہاں اس لیے اللہ نے بیان نہیں کیا کہ اس کام کے لیے ایک مشکل کشا بھیج چکے ہیں. جسے مشکل کشا بنا کر بھیجا ہے وہی ان مشکلوں کو حل کرے گا. یہی وجہ ہے کہ بدر سے لے کر اور آخری جنگ تک اگر فتح ہوئی ہے تو علی کی تلوار سے ہوئی ہے. مشکل کشا وہاں موجود تھا، لیکن ولایت علی وہ مقام ہے جہاں اس کا اعلان کرنا ہے جو مشکل کشا ہے، اور جانتے ہیں کہ اس کے بعد شر ہوگا، اور ایسا شر ہوگا کہ جس کو بچانے کے لیے سب سے بڑی ذات اللہ وعدہ کر رہی ہے. ولایت علی کا اعلان اتنا آسان نہیں ہے، چاہے ممبر سے ہو، چاہے تنہا ہو، چاہے بزم میں ہو یا تنہائی میں ہو. یہ اعلان اتنا مشکل ہے کہ جہاں بیان کیا جائے گا مومن کا چہرہ کھلے بغیر رہے گا نہیں، منافق کا چہرہ اترے بغیر رہے گا نہیں. اور یہ مشکلیں ہیں جو ساری زندگی ایک مومن برداشت کرتا ہے. علی کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا، اب اس کو آندھیوں سے بچانا ہے. خدا کی قسم دنیا دیکھتی ہے
دنیا جانتی ہے کہ اس بدترین معاشرے میں بھی، اس بدترین دور میں بھی جہاں ساری اقدار زوال پذیر ہیں، وہاں ہر طرح کا سودا ممکن ہو سکتا ہے، ایمان بیچا جا سکتا ہے، عبادات بیچی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے میں مثالیں نہیں دے رہا، یہ موجود صورتحال کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کسی کمزور مومن سے، وہ مومن جس کو ولایت علی کی دولت ملی ہو، جسے ملی نہ ہو بزرگان گرامی، اس کے لیے کاروبار تو بہت آسان ہے، اس کے لیے بیچنا تو بہت آسان ہے، جو اس کی دولت نہ ہو۔ جتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں بزرگان محترم، میں اتنی روانی سے بیان کیے جا رہا ہوں، لیکن بیان کرنا ہے ولایت علی پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سے اٹھنے والے ہر شر کو جب نبی کو اللہ بچا سکتا ہے تو مجھ جیسے حقیر کو کیوں نہیں بچا سکتا بزرگان محترم؟ مجھے ان جملوں تک آپ کی توجہات چاہیے بزرگان محترم۔ تو وہ جو مشکل لمحہ ہے، وہ کسی مومن کے ہر زندگی کے ہر لمحے میں وہ مشکل لمحہ آتا ہے۔ تاریخ گواہ کہ جن کے دلوں میں آل محمد کی چراغ روشن ہے، اس نے بدترین معاشرے میں ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، لیکن کسی کمزور سے کمزور شیعہ سے پوچھیں کہ علی کی محبت کو بیچ سکتے ہو، اتنے پیسوں میں علی کی محبت لوٹا دو، وہ دولت آپ کے منہ پہ مارے گا۔ کہا چیزیں وہ بیچی جاتی ہیں جو فروخت کے قابل ہو، جو بیچنے والی چیزیں ہوں۔ علی کی دولت، سب جملے ہیں معاف کیجئے گا بزرگان گرامی، ریکارڈ کریں اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ ولایت علی آپ کو ملے گی کہاں سے؟ یاد رکھیے ولایت علی کی بات کر رہا ہوں اور ولایت علی کی تکوینی کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے دانستہ خاموشی اختیار کی ہوئی، صرف ولایت سے دلچسپی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہلا فلیکس پر اگر آپ ولایت کانفرنس کے بینر لگا دیں تو یہ بھی تو بتائیے ولایت کس کی ہے بزرگان محترم؟ ولایت سے مراد ولایت علی ہے، اور ولایت علی سے مراد ولایت تکوینی ہے۔ تکوینی کہتے کس کو ہے؟ بزرگ بیٹھے، اچھا نہیں لگتا بزرگان محترم، طالب علمانہ گفتگو ہے۔ تکوینی لفظ نکلا ہے کن فیکون سے، کہ اللہ نے کن کہا اور فیکون، کن کہا اور ہو گیا۔ اللہ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے کن کہا اور وہ ہو گیا۔ ولایت تکوینی اسی کن سے اس کا ماتا ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں، ولایت اس کی مانتے ہیں کہ جو کہتے وہ ہو جائے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ سورج کو اشارہ نہ بھی کرے، خیال بھی کر لے تو سورج پلٹ آئے۔ مردہ اگر سامنے پڑا ہے، میں نے بارہا گزارش کی ہے، ولایت میں اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ نبی مردے کو زندہ کرتے ہوئے کہے گا کن باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جائے، اور جسے ولایت تکوینی کا اختیار ہے وہ ٹھوکر مارے گا اور مردہ زندہ ہو جائے گا۔ موازنہ نہیں کرنا چاہتا بزرگان محترم، اب اگر موازنہ کرنا بھی ہے کہ ہم علی کو کیوں افضل مانتے ہیں نبیوں سے، یہ باتیں آج کی نہیں ہیں، بزرگ بتاتے نہیں بچوں۔ پرانے زمانے میں مائیں فریادی نوا پڑھا کرتی تھی کہ آدم کی جس نے مدد کی وہ میرا مشکل کشا ہے، جس نے نوح کی مدد کی وہ میرا مشکل کشا ہے۔ آج کے زمانے سے، آج کے باشعور زمانے سے کم شعور کا وہ زمانہ تھا جو علی کی ولایت پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ 12 منٹ ہے اور موضوع اس طرح شریعت بزرگان محترم، ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو شعور نہیں تھا۔ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن میں آپ کے اور نیاز کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور آپ تک پہنچاؤں۔ نظر ہوتی تو حائل ہو جاتا، لیکن یہ نیاز ہے اس لیے زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ جواز کیا بنایا جاتا ہے؟ میں ان لفظوں کو دانستہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ممبر بزرگان محترم جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ یہ باتیں اب ہمیں پتہ لگی۔ بہت محترم ہمارے شہر کی خاتون ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ دیکھو میاں شکیل اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، ہمیں اس سے پہلے ان دعاؤں کا پتہ ہی نہیں تھا جو آج ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے پتہ نہ ہونے سے
کیا یہ دعائیں تھی نہیں اس وقت؟ پتہ لگی ہے، نازل تو نہیں ہوئی بزرگان محترم۔ تو آپ کی جہالت کو کسی پر منطبق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے شعور کم تھا، اب شعور زیادہ ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، صرف یہاں کی بات کر رہا ہوں، باہر بے شک دے نہ دے، باقی میں نمٹ دوں۔ تھوڑی سی گزارش، اگر ہمارے بزرگوں کو شعور نہیں تھا ولایت علی کے بارے میں تو ذرا اور آگے جائیے، ان بزرگ مجتہدین کو بھی شعور نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو ہمارے بزرگوں تک پہنچ جاتا، اور اگر انہیں شعور نہیں تھا تو پھر نوابین اربعہ تک بھی یہ شعور نہیں ہوگا، اگر انہیں ہوتا تو مجتہدین تک آتا، مجتہدین سے بزرگوں تک آتا، بزرگوں سے جب عزاداری سینہ بسینہ چل سکتی ہے تو ولایت کے معنی سینہ بسینہ کیوں نہیں چل سکتے بزرگان محترم؟ تو اگر یہ شعور کم کرتے جائیں گے، دیکھیں سمجھ آپ رہیں، لیکن تھوڑا سا ہوں ہاں کر دیں تو میں بھی مان جاؤں کہ میرے ساتھ ہے بزرگان محترم۔ کہ اگر شعور نہیں تھا تو نوابین اربعہ کو بھی شعور نہیں تھا، وہ جو غیبت صغریٰ میں امام کے پاس جاتے تھے، امام سے سوالوں کے جواب لے کر آتے تھے، جب انہیں شعور نہیں تھا، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ بات شعور کی نہیں، یہ بات ماں کے دودھ کی طہارت کی ہے، ورنہ بز میں امامت میں بیٹھنے والا شلمغانی کو بھی یہ پتہ نہیں کہ امامت ہوتی کیا ہے بزرگان محترم۔ بیان کر دوں، کیا بات، بچوں کے لیے بیان کر دوں بزرگان محترم، یہ شلمغانی ہے کون صاحب؟ بز میں امامت میں بیٹھنے والے ایک قبیلے کے لوگ آئے امام زمانہ کی خدمت میں، ایک دفعہ باوالا عجیب انداز ہے غیبت صغریٰ کا۔ نوابین اربعہ جو ہے جب آپ یہ عریضہ ڈالتے ہیں تو عریضہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں نا السلام علیکم یا حسین ابن رو، ان نوابین اربعہ میں سے ایک شخصیت ہے، یہ کبھی نہیں پوچھتے آپ، ماشاءاللہ آئی ایس او کے تحت ہی ہوتا ہے نا راول ڈیم میں، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں یا حسین ابن رو، تو کبھی پوچھ تو لیا کریں کہ آپ اللہ کا نام لے کر کیوں نہیں عریضہ ڈالتے، امام کا نام لے کر عریضہ کیوں نہیں ڈالتے، یہ حسین ابن رو کا نام لے کر عریضہ کیوں ڈالتے بزرگان محترم؟ یہ پوچھنے کا سوال اختیار تو ہے نا۔ دیکھیں گور کے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے، پتا آپ کو بھی، بیان کرنا میرا کام، اس لیے کہ ان نوابین اربعہ میں سے ایک ہے جنہوں نے عریضے کی بنیاد ڈالی تھی۔ کرتے کیا تھے یہ امام غیبت صغریٰ میں؟ انہوں نے خوشبوؤں کی دکانیں کھولی، مومنین اپنے مسئلے، مومنین کی بات کر رہا ہوں بزرگان، مومنین وہ جو بلائے علی کو مانتا ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ مومنین کے کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے مومن بنتا ہے۔ بہت سی باتیں درمیان میں آئی، اسی لیے امیر المومنین صرف مولا کائنات کا لقب ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے امام حسن کو امیر المومنین کہا جائے، امام حسین کو امیر المومنین کہا جائے؟ امیر المومنین صرف لقب ہے مولا کائنات کا، ولایت علی سے مشروط ہے۔ تو جب امیر المومنین ولایت علی سے مشروط ہے تو مومن بغیر ولایت علی کے کیسے مومن بن سکتا ہے بزرگان محترم؟ تو خوشبو کی دکان کھولتے تھے، مومنین آتے تھے اور وہ اپنے مسائل لکھ کر دے جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ خوشبو خرید رہے ہیں۔ وہ شام کو رات کو وہ امام کی خدمت میں جاتے تھے نوابین اربعہ، اور وہاں جا کر سوال پیش کرتے تھے، مسائل پیش کرتے تھے۔ مسئلہ پیدا کرنا اور بات ہے بزرگان، مسئلہ حل کرنا اور بات۔ امام کی خدمت میں گئے، اب جو جواب آیا اس سے شان امامت ٹپکتی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم نے یہ 4 باتیں تو پوچھی ہیں، یہ 4 باتیں تم نے پوچھی نہیں جو تمہیں پوچھنی چاہیے۔ یہ نوابین اربعہ کا دورہ بزرگان محترم، اسی لیے عریضہ ان کے نام سے وابستہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو شروع سے ہی عادت ہے کہ آپ امام کی خدمت میں ہماری عرضی پہنچاتے ہیں۔ یہ سب باتیں بچوں کو بتانے والی بچوں کو بتانے والی بات میں نے بہت بچپن میں سیکھی تھی کہ بچوں کو بتایا کیجیے، عریضہ پھینکتے ضرور ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، پھینکتے عریضہ دریا میں ہے، دیکھتے رہبر کی طرف، میرا مطلب ہے جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں بزرگان محترم۔ یہ عریضہ ڈالنے کے رواج اسی لیے ہے کہ نوابین اربعہ کا کام یہ تھا، کام صرف یہ تھا
کہ مسائل مومنین سے لے پیش امام کی خدمت میں کریں. امام اس کا جواب دے. یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. کہاں سے بات کہاں نکل گئی. اسی لیے عریضہ ڈالنے پر اعتراض ہے کیوں ڈالا جاتا ہے, دریا میں کیوں پھینکا جاتا ہے. بھائی دریا میں ڈالنا آپ کا کام, پہنچنا نہ پہنچنا اس کا کام ہے جس نے مانگا ہے. عقیدے کے ساتھ ڈال کے تو دیکھیے بچوں کو سمجھانے کی. سید محمد دہلوی صاحب کا واقعہ, اب ان بچوں کو تو ایسے نام یاد بھی نہیں ہوں گے. مولانا حسن نونہروی کہاں سے یاد ہوں گے, حافظ کفایت کہاں سے یاد ہوں گے. اب تو وہ نام ہیں جو بڑے بڑے القاب کے ساتھ ہو, جنہیں شعور کی منزلیں طے کر رہے ہیں. بزرگان محترم سفر کر رہے تھے, دیکھیے عقیدہ دیکھ, بالآخری جملے عقیدہ دیکھ, وہ اہل سنت کے عالموں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. نیمہ شعبان آئی, 14 شعبان کی شب آئی, سفر میں تھے. تو اب طنز کیا گیا کہ یہ فرمائیے کہ اب آپ خط کیسے مولا کو ڈالیں گے. عقیدہ دیکھیں بزرگان محترم, اسے کہتے ہیں عقیدہ اور یقین. کہا کیسے نہیں جائے گا خط, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم امام کو خط لکھیں اور خط جائے نہ. بزرگان محترم ٹرین چل رہی ہے, ساری عقل, ساری تحقیق, سارا شعور دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. اس پر تو بول لیجیے بزرگان محترم, یہ تو کوئی کتاب کا واقعہ نہیں ہے, یہ تو بہت سے بزرگوں کو زبانی یاد ہو اور ریکارڈ کر لیجیے. ٹرین چل رہی ہے, کہیں قریب دریا نہیں ہے, لیکن یقین کا یہ عالم. جب طنز کیا گیا کہ اب کیسے خط لکھو گے, ایک کاغذ اٹھایا, اس پہ خط لکھا, ایک ساتھ جو کھانا لے کر آئے تھے اس کو روٹی میں بند کیا, اور اس زمانے میں پانی کے لیے گھڑے لے کر چلتے تھے. تو جو مولانا نے اعتراض کیا تھا, کہا تمہارے پاس پانی کا گڑھا تو ہے نا, پانی ہمیشہ انہی کے قبضے میں رہا ہے. بزرگان محترم اور مظاہرہ کرنے کا بھی مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب دریا کسی کے قبضے میں ہو, عقیدہ ہمارے اختیار میں ہو. کہا اس پہ سے ذرا ڈھکن ہٹائیے. ڈھکن ہٹایا, امام زمانہ یا حسین ابن روح کہہ کر وہ عریضہ مٹکے میں ڈالا, ڈھکن اوپر رکھ دیا. اب کہا تلاش کیجئے. کہا خط پہنچ گیا. کہا میرا عقیدہ تو ہے, بھیجنا میرا کام ہے, قبول کرنا ان کا کام ہے. بزرگان محترم وہ منزل تھی جہاں یقین کا امتحان تھا. اب ان لوگوں نے ڈھکن اٹھایا, پہلے ہاتھ سے تلاش کیا, جب ہاتھ سے خط نہیں ملا تو سارا پانی الٹ دیا. کہا یہاں تو خط نہیں ہے. وہ جس نے بھیجا تھا نا, اس نے کہا تھا جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا. لگائیے اس پہ فتویٰ بزرگان گرامی. کون سا طریقہ ہے؟ یہ واقعہ ہے بر صغیر کا واقعہ ہے, سرحد سے اس پار کا واقعہ ہے. بزرگان محترم جہاں شعور بہت کم ہے, جہاں شعور زیادہ ہے, وہاں امام کی قربت میں بھی خط نہیں پہنچتا, اس لیے کہ امام شعور نہیں مانگتا, خلوص مانگتا ہے. بزرگان محترم اب پتہ نہیں اس تقریر کے بعد شہر میں ہوگا کیا, میں نہیں جانتا, ریکارڈ بھی موجود ہے, لیکن ایک ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری جو بزرگ علماء کرام سے سنا اور پڑھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی. بس احمد تمام. شہادت اسے کہتے ہیں جو آل محمد کی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. محبت کا چراغ روشن رکھنا میدان میں اترنے سے زیادہ مشکل ہے. اور آج کے دور کے مومن تو جانتے ہیں, بڑے بڑے عزاداروں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی ولایت علی پر, کبھی عزائے حسین پر. کیا پورا اسلام, پوری شریعت انہی دو چیزوں پہ قائم ہے جو آپ کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں؟ کیا جھوٹ بولنا برائی نہیں ہے؟ کیا مال امام کھانا برائی نہیں ہے؟ کیا کسی کا دل دکھانا برائی نہیں ہے؟ کبھی سنا ہو کہ اس پر اجتماع ہوا ہو, کبھی سنا ہو کہ اس پر تحریک چلی ہو, لیکن بس دو ہی باتیں ہیں کہ یہ ولایت علی, یہ وہ ولایت نہیں ہے. وہ کون سی ولایت ہے؟ باپ ایک دفعہ ضرور پڑھیں. دیکھیں آپ سمجھ گئے, اشارہ کرتا رہتا. سارے ولایت کے سرچشمے پھوٹتے غدیر سے ہیں, چاہے یہ درگاہوں کا نظام ہو یا کسی کی ولایت کا نظام. ولایت کا لفظ اتنا ہی غدیر میں ہے اور اتنا مشکل لفظ ہے. توجہ رکھیے گا بزرگان, علماء کرام کے جملے ہیں, دوہرا رہا ہوں. اتنا مشکل لفظ ہے کہ اگر آدم
رسالت پر ایمان نہ لائے خاتم کی تو آدم کی نبوت نہیں رہتی. نوح اگر ان کی مدد نہ کرے تو ان کی نبوت نہیں رہتی. 1,24,001 کم پیغمبر اگر نبی کی نبوت پر یقین نہ رکھیں یا ان کی مدد نہ کریں تو ان سب کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے. اور اگر یہ نبی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے. آپ نے ہمیں سمجھایا ہے نا یہ باتیں. میں کہیں اپنی کتاب سے تو نہیں پڑھ رہا, اسی منبر سے بیان کی گئی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی نصرت نبی سے وابستہ, اور اگر نبی ولایت علی نہ پہنچائے تو نبی کی نبوت بیکار. اور اس کا اہتمام بھی بڑا کیا, میں نے بارہا گزارش کی ہے, کھلے میدان میں اعلان کیا, چھپ کے اعلان نہیں کیا, وہاں کوئی اور کام نہیں بتایا, بڑا ڈھونڈا گیا. جتنی عبادات تھی حرم کی حدود میں سمجھا چکے تھے, حلف نامہ لے چکے تھے. کھلے میدان میں اس لیے اعلان کیا کہ نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے. بارہا جملہ کہا ہوا ہے کہ آخر پالانوں کو ممبر بنانے کی کیا ضرورت ہے. حسن نانوی صاحب کا بھی جملہ ہے اور حسن زیدی صاحب کا, دونوں کا جملہ. کہا یا رسول اللہ پالانوں کا ممبر کیوں بنا رہے ہو؟ کہا تمہیں جانتے نہیں کہ کینہ پروروں سے گفتگو کر رہا ہے. اب یہ زبان سمجھنے والے اونٹوں کے پالان اس لیے اتارے ہیں کہ کینہ پروروں سے گفتگو کر رہے. میں بارہا گزارش کر چکا ہوں, ولایت علی بیان کرتے ہوئے شرمایا نہ کرے, کاروباری تعلقات کو دیکھا نہ کرے, رشتہ داریوں کو نہ نبھایا کرے. اس لیے کہ جب رسول کی نبوت نہیں بچتی تو آپ کا کاروبار کیسے بچے گا؟ مرمت میں سنانے کی بات نہیں ہے, برملا سناؤ, سناؤ تم, حفاظت ہم کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ولایت علی کے اعلان کرنے والے کو دنیا نے کبھی گمنام نہیں مرنے دیے. سب سے لے کر کوئٹہ کی شہداء تک ایک سلسلہ ہے بزرگان محترم. بس احمد تمام. یہ شہید وابستہ کس سے ہے؟ یہ شہید لبیک یا حسین سے وابستہ ہے. یہ حسین کو کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ اور جتنے ہیں انہیں موت نے مارا, حسین وہ ہے جس نے موت کو مارا ہے. علماء کرام کا سمیٹا وہ جملہ عرض کر رہا ہوں. اس موت کی دہشت اتنی تھی, جہاں جاتی تھی وہاں گھر کا گھر اجاڑ دیتی, گزرنے والا لرزے کے عالم میں گزر جاتا. اتنی دہشت تھی اس موت. اپنے اس جاؤ حشم کے ساتھ جہاں جاتی وہاں بستیوں کو صاف کر دیا کرتی. اس میں اتنی نخوت آ گئی تھی کہ لفظوں کا استعمال ہے, اس میں اتنا غرور آ گیا تھا اس موت میں کہ جہاں جاتی وہاں پورا پورا لشکر صاف کر دیتی, بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگو کر دیتی, بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر لیتی. اسی نخوت کے ساتھ یہ موت میدان کربلا میں پہنچی. میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد حسین کے خیموں تک آئی. اب جو خیموں تک آئی, ڈاکٹر رضا خاکی کا شعر ہے کہ آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر, دین پھیلایا گیا زہرا کی چادر دیکھ کر. آئی تھی جن کو ڈرانے فوج شام سے, ان کے بچے ہنس پڑے تعداد لشکر دیکھ کر. اسی اپنے جاؤ حشم کے ساتھ حسین کے خیمے میں آئی. اب جو خیمے میں آئی تو کیا دیکھا کہ 6 مہینے کے بچے کو ماں تیار کر رہی ہے اسی موت کے لیے. ایک رات کے دولہا کو ماں مبارکباد نہیں دے رہی, کیا کہہ رہی ہے کہ کل تم نے میدان میں اس موت کو مارنا ہے. اس موت کی بڑی دہشت ہے, اس موت کا بڑا خوف ہے. شب عاشور موت خیام حسینی کے گرد گھومتی رہی, لیکن جب وہاں جذبے دیکھے, جب 6 مہینے کے بچے کو علی اکبر سے بڑا ہوا دیکھا, 65 برس کے حبیب ابن مداحی کو جوانوں سے بڑا ہوا دیکھا, 75 برس کے مسلم ابن اوسیہ کو پٹکے سے کمر باندھ کر عصا کا سہارا لے کر جوانوں جیسا عمل دیکھا, تو موت گھبرا کر جا کر یزید کی لشکر میں چھپ گئی. بہت اہم جملہ میں لگانے ڈر کے جا کر لاکھوں کی جو فوج ہے اس میں
जुमला सुनिए बुजुर्गान किराम, अली अकबर का हमला यजीद की फौज पे हमला नहीं था, बल्कि यजीद फौज में छुपी हुई मौत पर हमला था कि आज मौत को मारना है। कासिम का हमला यजीद की फौज पे हमला नहीं था, इस मौत को मारना था। इन लोगों ने अब्बास का हमला इसी मौत को मारना था, मुस्लिम ने औरचा का हमला इसी मौत को मारना था। बस आखिर जुमले बुजुर्गान किरामी, इन तमाम लोगों ने इस मौत को तलवार से मारा, नेज़े से मारा, लेकिन अली असगर ने इस मौत को एक हंसी से मार दिया। बुजुर्गान मोहतरम, बस है तमाम। उस हुसैन के मानने वाले हैं ना, मैं माजरत चाहता हूँ बुजुर्गान किरामी, जो हुसैन है ना, 100 लाशें उठा लिए। लाशें उठाने वालों में कभी आपने देखा है कि किसी ने बढ़कर किसी वारिस को कहा हो तुम लाश उठाओ? किसी का जवान बेटा मारा गया, शरीयत ने हुक्म दिया है ना कि जवान बेटे की लाश पर बूढ़े बाप को आने की इजाजत नहीं है, कब्र में उतारने की इजाजत नहीं है। मकसद से जुमला अर्ज कर रहा हूं बुजुर्गान मोहतरम, ये शरीयत कितनी अहम तरीके से नाफिज हुई। हुसैन करबला के मैदान में खुद अपने बेटे के साथ आया, जवान बेटा साथ आया। पहले बेटे को भेजा, मौला पहले मैं चाहता हूं ये जामे शहादत नोश करे। हुर का बेटा मैदान में गया, तलवार खाई, घोड़े से गिरा, आवाज दी, बाप की मोहब्बत बेदार हुई। हुर ने दौड़ना शुरू किया, यक बयक शाने पे हुसैन का हाथ आया और शरीयत ने मना किया है जवान बेटे की लाश पर बूढ़े बाप को जाने की इजाजत नहीं है। बुजुर्गान किरामी, क्या देखा कि हुर से पहले हुसैन जवान लाश पे पहुंचे हुए हैं और तसल्ली दे रहे हैं उनको बुजुर्गान किरामी। लेकिन बुजुर्गान किरामी, जिसने शरीयत नाफिज की ना, जिसने हुर के शाने पे हाथ लगाया, कभी उसका वो मंजर देखो जब अली अकबर घोड़े से गिरा। बुजुर्गान किरामी, वो साबिर हुसैन जो हर एक की लाश पर पहुंचता था, जब अली अकबर घोड़े से गिरे हैं, हुसैन ने उठना चाहा, उठा नहीं गया। जो जगह पे सवार होना चाहा, सवार नहीं हुआ गया। बुजुर्गान किरामी, जमीन करबला पे दौड़ना शुरू कर दिया। बस फरमाइश है आखिर जुमले बुजुर्गान किरामी, खुदा मेरी माँ बहनों को सलामत रखे। माँ बेटी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, ये तमाम रिश्ते बहुत अहम होते हैं ना बुजुर्गान किरामी। बस मुझे चंद जुमलों की जहमत दीजिए बुजुर्गान किरामी। हुसैन जब खैमे में वापस आए ना, वक्त आखिर रुखसत लेने के लिए, तो क्या कहा था? ज़ैनब सलाम आखिर कबूल हो, हुसैन का सलाम आखिर कबूल हो। ये हुसैन कब आए? 72 लाशें उठाने के बाद बुजुर्गान किरामी। अब जो खैमे में वापस आए है ना, एक मुज्तहिद का जुमला है, एक बहुत बड़े आलिम का जुमला है कि जब इन्होंने मजलिस पढ़ी, बड़ा गिरिया हुआ, जाके सो गए। ख्वाब में वो बीबी आई जो मातरे हुसैन के नाम से मशहूर है। एक दफा हाथ जोड़ लिया, बीबी क्या बात है? कहा देखो रुखसत इमाम जरूर पढ़ा करो, इसलिए कि इमाम ने कहा इससे बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आई है। इमाम ने अली अकबर का जिक्र नहीं किया, अली असगर के तीर का जिक्र नहीं किया। रुखसत आखिर के लिए इमाम आए के साथ आलम में बुजुर्गान किरामी, अमामा गले में है, सर पे चेहरे पे जख्मों का निशान है, लिबास पर खून का निशान है। खैमे में दाखिल हुए, ज़ैनब मेरा सलाम आखिर कबूल हो। अजीब मंजर है बुजुर्गान किरामी, जब कहा ना मेरा सलाम आखिर कबूल हो, ज़ैनब तेजी से गई, एक लिबास लेकर आई। भाई ने फरमाइश की थी। अब जो ज़ैनब करीब आई बुजुर्गान किरामी, तो एक अजीब मंजर अख्तियार किया। ज़ैनब ने कहा भैया जरा बैठ जाओ। हुसैन कुर्सी पे बैठ गए, गर्दन से कपड़ा हटाया, गर्दन से बोसा दिया। कहा बहन क्या कर रही हो? कहा बाबा की वसीयत है, माँ की वसीयत है, पूरा कर रही हूँ कि इस गर्दन पे शिमर का खंजर चलेगा। बुजुर्गान किरामी, हुसैन ने वो सीधा लिबास अंदर पहना, उसके बाद ऊपर लिबास पहनने के बाद जब खड़े हुए तो एक दफा बहन को करीब बुलाया। कहा बहन जरा शान से अपनी चादर हटाना। ज़ैनब ने चादर हटाई, दोनों बाजुओं पे बोसा दिया। कहा भैया हुसैन क्या कर रहे हो? कहा वो अम्मा की वसीयत थी, ये बाबा की वसीयत है, इन बाजुओं पे रस्म बनेगी। अजरकुम अल्लाह। एक एक को सलाम करके रुखसत आखिर लिया बुजुर्गान किरामी। ज़ैनब मेरा सलाम आखिर हो, उम्मे कुलसूम मेरा सलाम आखिर हो। एक 4 साल की बच्ची दौड़ती भी आई, गोद से लिपट गई। कहा सकीना मेरा सलाम आखिर हो, अम्मा फिजा मेरा सलाम आखिर हो। जब सब सलाम आखिर कर चुके, कुछ ख्याल आया बुजुर्गान किरामी, जिस जुमले के लिए मुझे गुजारिश की गई है, और जिसने कहा उसकी दुआओं को मुस्तजाब करे। ख्याल आया कि इस खैमे में सिर्फ बीबियां नहीं है, यहाँ वक्त का इमाम बुजुर्गान किरामी, वक्त का इमाम आलम गशी में है।
سید سجاد بے ہوشی کے عالم میں تھے، منہ سے کچھ نہیں کہا، ایک دفعہ چہرے پہ جھک گئے، چہرے کو غور سے دیکھنے لگے، ہاتھوں کو دیکھنے لگے اور کیا سوچنے لگے، ابھی کچھ دیر بعد ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بنے گی، اس گلے میں توڑ خاردار ڈالا جائے گا، ان پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بستر کھینچا جائے گا۔ بس یہ سوچتے تھے کہ ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اب جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو امام کے چہرے پر گرے، سید سجاد کے چہرے پہ گرے۔ منظر بہت سخت ہے بزرگان گرامی، ذہن میں تازہ کیجئے گا، امام حسین سید سجاد کے چہرے پر جھکے ہوئے ہیں، اب جو آنسو گرے تو آنکھیں کھلی، آنکھیں کھلتے ہی کیا دیکھا کہ بابا کے چہرے پہ زخموں کا نشان ہے، امامہ گردن میں لگا ہوا ہے۔ فوراً پوچھا بابا آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، بیٹا سید سجاد، اب مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں، اور میں بھی وقت آخر سلام آخر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگان گرامی آخری جملے، حسین ادھر نکلے، ادھر امام نے عصا کا سہارا لیا، امام جنگ کرنے میدان میں گئے، کہا فضا میرے خیمے کا پردہ ہٹا دو، فضا نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ ایک دفعہ حسین کو حملہ کرتے میں دیکھا، صدا استغاثہ بلند ہوئی، حل بن ناصرین ینصرنا، ایک دفعہ عصا کا سہارا لیا، تلوار کا سہارا لیا، فضا مجھے سہارا دو، میرے بابا نے بلایا، اجلکم اللہ، میری چشم تصور کہتی ہے زینب نے ایک دفعہ باہیں ڈال دی ہوگی، بیٹا سید سجاد تیرا امتحان ابھی نہیں ہے، کوفہ و شام کا بازار بے مقنع ہو جائے۔ ہماری سعادت کو قبول فرما، پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا چشم گریہ کے ساتھ جو اس پر شہدہ پہ بیٹھے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا، پروردگار رخصت امام کا واسطہ، پروردگار افضال صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا کاملہ کرنے والے صاحب علی نے پروردگار اور جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ، پروردگار تجھے ان شہیدوں کا واسطہ، ان شہدائے کوئٹہ رشتے نہ زبان رکھتے ہیں نہ علاقہ رکھتے ہیں، کسی ماں کی گود اجڑی ہوگی، کسی بہن کا سہاگ اجڑا ہوگا، کوئی یتیم ہوا ہوگا، پروردگار دعا کیجئے اگر کوئی یتیم ہوا ہے تو جس جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ اس کو صبر عطا فرما، اگر کوئی جوان دنیا سے رخصت ہوا پروردگار تو شہزادہ علی اکبر کا واسطہ بس بازگان کو صبر عطا فرما، اور اگر کسی بھائی سے کوئی بہن بچھڑی ہے یا کسی بہن سے کوئی بھائی بچھڑا ہے تو تجھے اس بچھڑی ہوئی بہن کا واسطہ جو سارا سال راستہ دیکھتی رہی تھی کہ میرا اکبر لوٹ کر آئے گا، پروردگار اس بہن کا واسطہ انہیں درجات عالیہ عطا فرما، پروردگار اس مشکل دور میں تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ حسین شہید کا، پروردگار مومنین کی محافظت فرما، جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ان گھروں کی محافظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً صاحب خانہ سے متعلق کی جو مرحومین ہیں، جناب اشتیاق زیدی صاحب، شاہ ناصر صاحب، جناب اسرار صاحب، جناب نصیر جعفری صاحب اور مومنین جو پرشہدہ پہ بیٹھے ان سے متعلق جو مرحومین ہیں اور خصوصاً شہدائے کوئٹہ، پروردگار ان کو درجات عالیہ عطا فرما، انہیں جوار جناب سید ابو جگہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، جملہ مرحومین کی سال